اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یہ وہی لوگ ہیں یرجون جو امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی یہ امید رکھتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحیم اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونکا وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن الخمری شراب کے بارے میں، والمیسری اور جوے کے بارے میں، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے فیہما ہیما ان دونوں کی طرف اشارہ ہے، خمر اور میسر، ہیما آپ فرما دیجئے فیہما ان دونوں میں اسمن گناہ ہے، کابیرون بہت بڑا، ان دونوں میں دونوں کاموں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع اور کچھ منافع بھی ہیں، للناس لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، واسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبرو بہت بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے گناہ زیادہ بڑا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ اور پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلْ لِلْعَفْوِ ضرورت سے جو زیادہ ہو، قَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لَكُمْ تمہارے لیے آیات نشانیاں، لعل شاید تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ شراب کے بارے میں، شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی بعض سلیم طبیعتیں اس کو گوارا نہیں کرتی تھیں، چنانچہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شراب سے متعلق بتائیے، اس کے متعلق یہ عقل زائل کرنے والی اور مال ضائع کرنے والی ہے۔ یہ تو آیت نازل ہوئی، اس پر بعض نے شراب ترک کر دی اور بعض پیتے رہے، کیونکہ اس میں صراحتاً روکا نہیں گیا تھا۔ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بعض احباب کو بلایا اور انہیں شراب پیش کی۔ جب وہ پی کر مست ہو گئے تو شام کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہی میں سے ایک صاحب نے امامت کرائی اور سورۃ الکافرون کی تلاوت شروع کی، اور بجائے لا اعبد ما تعبدون میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو کی جگہ اعبدو ما تعبدون میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، ان کے لا چھوٹ گیا، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو پڑھ گئے، تو اس وقت حکم ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ پھر ایک محفل میں جس کا اہتمام اتبان بن مالک نے کیا تھا، جب جام شراب گردش میں تھا اور حاضرین کو خمار چڑھنا شروع ہوا تو لگے اپنے اپنے قبیلوں کی تعریف میں، زمین و آسمان کے کلابے منانے لگے۔ کسی صاحب نے انصار کی حجب میں شعر کہہ دیا، ایک انصاری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ان کے سر پر دے ماری اور سر پھوڑ دیا۔ بارگاہ رسالت میں شکایت کی گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے التجا کیا، اللہ شراب کے بارے میں ہمیں واضح حکم نازل فرمائیں، تو یہ آیت نازل ہوئی، انما الخمر اذا فعل انتم منتہون، یہ شراب کی حرمت کا اٹل حکم تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ ولید بن عتبہ کے بارے میں ہے کہ ولید بن عتبہ یزید کا چچا زاد بھائی تھا اور دوست بھی تھا، تیسرے جمہوری خلیفہ کا مادری بھائی بھی تھا اور کافی عرصہ تک کوفہ کا حاکم بھی رہا۔ ولید بدنام زمانہ طوائف قطاطہ کے عاشقوں میں سے تھا۔ ولید نے ہی شراب کی حالت میں صبح کی نماز 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھائی۔ جب نمازیوں نے احتجاج شروع کیا تو اس نے نشے کی مستی میں کہا تھا کہ آج تو دل چاہتا ہے کہ 2 رکعت اور پڑھا دوں۔ اسی طرح شراب سے عارضی سرور بھی حاصل ہوتا ہے اور جوے سے بغیر محنت و مشقت کے دولت بھی مل جاتی ہے، لیکن ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے اس نفع قلیل کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، خرچ کہاں کرنا ہے؟ جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو، جس کا خرچ کرنا تمہاری طبیعتوں پر بوجھ بھی نہ ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص سونے کا انڈا لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری طرف سے یہ صدقہ قبول فرمائیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ پھیر لیا۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے رہے۔ جب وہ باز نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انڈا اس سے لے کر غصے سے دور پھینک دیا۔ اگر وہ اس کے لگ جاتا تو اس کا سر پھوڑ دیتا۔